سب سے پہلے سونا اور چاندی کی زکات سمجھ لیتے ہیں. سونے کی زکات آپ لوگ بیٹھ جائیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں، ڈسٹرب نہ کریں. سونے کی جو زکات ہے اس کا مصرف کیا ہے؟ 20 دینار. 20 دینار کا جو وزن آج کے زمانے میں کیلکولیٹ کیا گیا تو 20 دینار کا وزن بنتا ہے 85 گرام، 85 گرام. اگر آپ کے پاس 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے تو اس کی زکات آپ کو نکالنا ہے 22.5%، 2.5%. اب آج کے دور میں مان لو 24 کیرٹ سونے کی قیمت اس وقت 10 گرام 1,25,000 روپے کی، فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ، اور آپ کے پاس جو سونا ہے وہ 18 کیرٹ کا ہے، تو آپ کو 18 کیرٹ کے حساب سے نہیں، آپ یہ دیکھیے کہ جتنی قیمت کا آپ کے پاس 18 کیرٹ سونا ہے اتنی قیمت میں اگر آپ 24 کیرٹ سونا لیتے تو کتنے کا ہوتا؟ زکات 24 کیرٹ سونے کی دینا ہے، 18 کیرٹ کی زکات نہیں دینا ہے. تو اگر آپ کے پاس 22 کیرٹ ہے، 30 کیرٹ ہے، 18 کیرٹ ہے تو اوریجنل سونا، حدیث میں سونے کی زکات بتائی گئی، سونا اوریجنل سونا 24 کیرٹ ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر کسی کے پاس 18 کیرٹ ہے، 20 کیرٹ ہے، 22 کیرٹ ہے تو وہ قیمت نکالے گا، مارکیٹ ویلو نکالے گا اور یہ دیکھے گا کہ 24 کیرٹ کے حساب سے اس کے پاس جو سونا ہے وہ 85 گرام یا اس سے زیادہ ہے کہ نہیں. اگر اس سے زیادہ ہے یا اتنا ہے تو اس کی 2.5%، 2.5% زکات کو نکالے گا. اب یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیے، میں بھی ساؤتھ انڈیا میں رمضان میں تفسیر کے لیے جاتا ہوں. پچھلے سال کرناٹک گیا، وہاں یہ مسئلہ سامنے آیا. کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ ہماری بیوی کے پاس سونا ہے، ہم نے ایک بار اس کی زکات نکال دی، زندگی بھر کی چھٹی ہو گئی. نہیں، اگر آپ کے پاس سونا ہے اور وہ سونا 85 گرام یا اس سے ایبو ہے، اس سے اوپر ہے، تو ہر سال آپ کو زکات نکالنا ہے. ایک صاحب کہنے لگے مولانا یہ کون سی بات ہوئی، ایک کپڑا ایک بار دھل دیا صاف ہو گیا، بار بار کیوں دھلا جائے؟ میں نے کہا بھائی ہر مثال ہر جگہ آپ فٹ نہیں کر سکتے. کپڑا گندا ہوتا ہے تو بار بار بھی دھلا جاتا ہے. شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے مال کے اوپر اگر سال گزر رہا ہے، اگر آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے اور سال بھر سے وہ ہے آپ کے پاس، ایک سال اس کے اوپر گزر گیا تو اس کی زکات آپ کو دینا ہے اور ہر سال آپ کو دینا ہے اگر وہ سونا آپ کے پاس. اور یہاں ایک بڑے پوائنٹ کی بات آپ کو بتاؤں، ہندوستان میں ہمارے جو حنفی بھائی رہتے ہیں وہ عام طور سے اہل حدیثوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے. ہم امام ابو حنیفہ بلکہ تمام ائمہ کا پورا احترام کرتے ہیں. ہمیں کسی امام سے کوئی عداوت اور بغض نہیں ہے، اللہ گواہ ہے اس بات پر. ہماری دعوت صرف اتنی ہے کہ چاہے امام ابو حنیفہ ہو، چاہے امام مالک ہو، چاہے امام شافعی ہو، چاہے امام احمد بن حنبل ہو، ان کی جو بات قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں ملتی ہے ہم لے لیتے ہیں. جو بات قرآن و حدیث کے خلاف نظر آتی ہے ہم پورے احترام کے ساتھ، پورے سمان کے ساتھ، پوری رسپیکٹ کے ساتھ ان کی وہ بات قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کا احترام تب بھی کرتے ہیں. عورت جو سونے کا زیور پہنتی ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر کسی عورت کے پاس سونا چاندی ہے اور وہ عورت پہن رہی ہے تب بھی زکات دینا ہے. اگر لاکر میں رکھا ہے، الماری میں رکھا ہے، بند کر کے رکھا ہے تب بھی زکات دینا ہے. بہت غور سے سنیے گا، بڑا اہم مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے عورت کے پاس اگر سونا ہے اور سونا نصاب کو پہنچا ہے زکات دینا ہے. لیکن امام مالک کیا کہتے ہیں، امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام احمد کیا کہتے ہیں، باقی تینوں امام کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو سونا عورت پہن رہی ہے اس پہ زکات نہیں دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان جو چیز یوز کرتا ہے اس پر زکات نہیں دینا ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس سیمسنگ کا الٹرا موبائل ہے، کتنے کا آ رہا ہے مولانا الٹرا؟ 1.25 لاکھ کا شاید آ رہا ہے، 1,20,000 40,000. آپ کے پاس 1.5 لاکھ کا موبائل ہے،
آپ کے پاس 15 لاکھ کی کار ہے، آپ کو نہ کار کی زکات دینا ہے نہ موبائل کی زکات دینا ہے۔ ارے یہ گھڑی جو ہوتی، گھڑی 2.5 لاکھ کی گھڑی آتی ہے، میری گھڑی نہیں ہے معاف کیجیے، لیکن لوگ پہنتے ہیں برانڈیڈ، وہ راڈو اور فلانی اور ڈیماکی، کتنی کمپنیاں آتی ہیں۔ ایک مرتبہ شیخ وصول اللہ عباس صاحب نے مجھے ایک گھڑی دی تھی، مکے میں ان کے گھر پہ ملاقات کرنے گیا تھا میں، تو وہ گھڑی بڑی قیمتی تھی، مجھے نہیں اندازہ ہوا۔ ایک دن میری اہلیہ کہنے لگی ذرا اس گھڑی کی دیکھیے قیمت کیا ہے، میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ مارا، 5 لاکھ کی گھڑی تھی بھائی صاحب۔ اب بعد میں ٹرین میں ایک مرتبہ سفر کے دوران وہ کھو گئی، اب وہ تو مجھے گفٹ ملی تھی، اپنی خریدی ہوتی تو ہارٹ اٹیک آ جاتا۔ 5 لاکھ کی گھڑی، تو گھڑی اگر آپ کے پاس 5 لاکھ کی ہے زکات نہیں دینا ہے۔ آپ کے پاس گھر ہے، جس گھر میں آپ رہتے ہیں 1 کروڑ کا گھر ہے، زکات نہیں دینا ہے۔ یہ شریعت کا اصول ہے کہ پرسنل یوز کے لیے آپ جو چیز استعمال کرتے ہیں اس پہ زکات نہیں دینا ہے۔ تو امام مالک کا کہنا ہے، امام شافعی کا کہنا ہے، امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ عورت اگر سونے کا کنگن پہن رہی ہے، سونے کا ہار پہن رہی ہے، سونے کی ایئر رنگ پہن رہی ہے، سونے کی نتھیا پہن رہی ہے، اس پہ زکات نہیں دینا۔ ہاں جو الماری میں رکھا ہے اس پہ زکات دینا ہے۔ اب آپ اہل حدیث علماء سے فتویٰ پوچھیے کہ مولانا اگر میری عورت کے پاس سونا ہے، کچھ وہ الماری میں رکھے ہوئے کچھ پہن رہی ہے، تو کیا سب پہ زکات دینا ہے یا صرف جو الماری میں رکھا اس پہ دینا ہے؟ تو اہل حدیث علماء آپ کو یہی فتویٰ دیں گے کہ سب پہ زکات دینا ہے، کیونکہ دلیل کے اعتبار سے مضبوط بات یہی ہے۔ نبی اکرم کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ ایک بچی تھی، بچی کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اتؤدین زکاتہا، کیا تو اس کی زکات دیتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو یہ پسند کرے گی کہ اس کنگن کی جگہ تجھے آگ کا کنگن پہنایا جائے؟ اس نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی۔ اس نے فوراً کنگن اتارا اور کہا اللہ کے نبی اس کی زکات آپ لے لیجیے۔ پتہ یہ چلا کہ عورت اگر سونے کا زیور پہنتی ہے تو بھی زکات دینا ہے، لاک کرتی ہے، الماری میں رکھتی ہے تب بھی زکات دینا ہے۔ تو سونے کا نصاب آپ سمجھ گئے، 85 گرام سونے پر زکات۔ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ چاندی کا نصاب جو حدیثوں میں بیان کیا گیا 200 درہم پہ زکات دینا ہے۔ 200 درہم کا آج کے زمانے کے حساب سے جب وزن کیا گیا تو 595 گرام چاندی کا وزن نکلتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 595 آدھا کلو سے کچھ اوپر لگ بھگ 600 گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس چاندی پر اس کو زکات دینا ہے۔ کتنی دینا ہے؟ 2.5%۔ اگر 1 لاکھ کی چاندی ہے تو 1 لاکھ میں 2,500 کی اس کو زکات دینی ہے۔ اگر 10 لاکھ کی چاندی ہے تو 10 لاکھ کو اس کو 25,000 روپیہ زکات کا نکالنا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے، ہمارے یہاں کرنسی نوٹ کی شکل میں ہوتی ہے، پیارے نبی کے زمانے میں کرنسی سونا اور چاندی کی شکل میں تھی۔ تو آج ہمارے پاس جو بینک بیلنس ہے یا جو گھر میں کیش رکھا ہے اس کی زکات کیسے نکالیں؟ کچھ علماء کا کہنا ہے سونے کے حساب سے نکالیں گے، کچھ کہتے ہیں چاندی کے حساب سے نکالیں گے۔ زیادہ مضبوط بات یہ ہے چونکہ سونا اور چاندی کی قیمت میں بہت فرق ہے۔ بھائی 85 گرام سونا کتنے کا ہو جائے گا؟ ہے کوئی میتھمیٹکس کا ماہر؟ کوئی ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں میتھ میں؟ بھائی 10 گرام سونا اگر 1,25,000 کا ہے، 10 گرام سونا اگر 1,25,000 کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 85 گرام سونا 10 لاکھ کے اوپر کا ہو جائے گا۔ یعنی آپ اگر سونے کے حساب سے کیش رقم کی زکات نکالیں تو 10 لاکھ تک کی رقم زکات سے بچ جائے گی۔ اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ کرنسی میں، بینک بیلنس میں، پیسے میں ہم زکات کے لیے چاندی کو نصاب مانیں گے۔ اب چاندی کی موجودہ کرنٹ قیمت کیا ہے آپ پتا کر لیجئے اور اس میں آپ نکال لیجئے کہ 600 گرام چاندی کی کتنی قیمت نکلتی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ چاندی کی قیمت اس وقت اگر 2 لاکھ ہے اور 2 لاکھ روپے میں 1 کیجی چاندی مل رہی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، کرنٹ قیمت آپ پتا کر لیجئے، تو آپ کو 2 لاکھ روپے کے حساب سے 600 گرام چاندی یعنی لگ بھگ 1,20,000 روپیہ 600 گرام چاندی کی قیمت ہوئی۔ اگر اتنا آپ کے پاس بینک بیلنس ہے یا اتنا آپ کے پاس گھر میں کیش پیسہ ہے اور وہ پیسہ آپ کے پاس سال بھر رہتا ہے، اس پر آپ کو زکات نکالنا ہے۔ کتنا نکالنا ہے؟
2.5%, 2.5% آپ کو زکات نکالنا ہے. اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے 25,000 نکالنا ہے. 1 لاکھ روپیہ ہے 2,500 روپیہ نکالنا ہے. یہ چاندی کی زکات ہو گئی, سونے کی زکات ہو گئی, کیش کی زکات. اب ایک بزنس مین آدمی, اس کی یہاں دکان ہے جے نگر میں, اور دکان پہ اس کے 10 لاکھ کا مال رکھا ہوا ہے, اور اس کا مال جو ہے وہ روٹیٹ ہوتا رہتا ہے. کبھی 10 لاکھ کا مال ہے, بک گیا تو 8 لاکھ کا بچا, اور مال آ گیا تو 15 لاکھ کا ہو گیا. وہ کیسے زکات نکالے گا؟ تو اس کا بھی طریقہ سمجھ لیجیے. تجارت کرنے والا بزنس مین زکات کیسے نکالے گا؟ وہ اپنے سارے ایسٹس کی قیمت نکالے گا. اگر وہ دکاندار ہے تو دکان پہ جتنا مال ہے اس پورے مال کا کیلکولیشن کرے گا. مان لیجئے کہ اگر اس کی دکان پہ 10 لاکھ کا مال ہے, اس کو نوٹ کر لے گا 10 لاکھ روپیہ میرے پاس مال کی شکل میں. پھر بینک میں بیلنس کتنا ہے اس کو بھی ایڈ کر لے گا. پھر کیش کتنا ہے اس کو بھی ایڈ کر لے گا. پھر مارکیٹ سے جو پیسہ لینا ہے اس کو بھی ایڈ کر لے گا, اور پھر مارکیٹ میں جو پیسہ دینا ہے اس کو مائنس کرے گا. اور اس کے بعد جو رقم آئے گی وہ اس کا پورا مال زکات مانا جائے گا, اور اس کا 2.5% اس کو نکالنا ہے. چونکہ تجارت اور بزنس میں مال روٹیٹ ہوتا رہتا ہے, اس لیے اس میں ہم سال کا کوئی ایک دن فکس کر لیں گے. مثال کے طور پر ہم رمضان کی 1 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو اگر زکات نکالتے ہیں, ہم 10 تاریخ کو کیلکولیٹ کر لیں گے کہ آج کی تاریخ میں میرے پاس کتنے کا مال ہے, کتنا کیش ہے, کتنا بینک بیلنس ہے, کتنا مارکیٹ میں دینا ہے, کتنا لینا ہے. اس حساب سے کیلکولیٹ کرنے کے بعد جو مال تجارت آئے گا اس کا 2.5%. اگر اس کا پورا مال 20 لاکھ کا ہے تو 20 لاکھ میں وہ 50,000 کی زکات نکالے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہو گئی آپ کی سونے کی زکات, چاندی کی زکات, کیش کی زکات, مال تجارت کی زکات. اب آئیے, چونکہ دیہات میں کھیتی بھی ہوتی ہے, کھیتی کی زکات ہم کیسے نکالیں گے؟ سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ کیا کھیتی کی زکات ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں اللہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اے ایمان والو, جو تم کماتے ہو, جو تم حلال کمائی کماتے ہو, پاک کمائی کماتے ہو, اس میں سے زکات نکالو. ومما اخرجنا لکم من الارض, اور جو زمین سے ہم نے نکالا ہے اس میں سے بھی زکات نکالو. پتہ یہ چلا کہ زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں پر بھی آپ کو زکات دینا ہے. اور ایک چیز اور نوٹ کر لیجئے کہ سونے کی زکات کب دینا ہے؟ جب سال پورا ہو جائے. چاندی کی زکات کب دینا ہے؟ جب سال پورا ہو جائے. کیش کی زکات کب دینا ہے؟ جب سال پورا ہو جائے. مگر کھیتی کی زکات کب دینا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, جس دن کھیتی کٹے اسی دن اس کا حق دو. جس دن آپ نے کھیتی کو کاٹا ہے, دھان کو کاٹا ہے, مکئی کو کاٹا ہے, اسی دن اس کی زکات آپ کے اوپر فرض ہو. اچھا, اب یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے, چاہے پھل فروٹ کی زکات ہو چاہے اناج کی زکات ہو, اس میں 2 کنڈیشن ہیں. ایک کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ناپی یا تولی جا سکتی ہے. جیسے آم ہے تولا جا سکتا ہے, جیسے آپ کا کوئی بھی پھل ہے جو تولا جا سکتا ہے اور اسٹور کیا جا سکتا ہے, اس پہ آپ کو زکات دینا ہے. اناج میں آپ کا مکئی ہو گئی, گیہوں ہو گیا, اور اسی طریقے سے دھان ہو گیا, ان سب کی آپ کو زکات دینا ہے. اور اس میں ایک مسئلہ اور یاد رکھیے, اللہ کے نبی نے فرمایا فیما سقط السماء او کان اسریا العشر, کہ جو آسمانی بارش سے جس کی سچائی ہو رہی ہے, آپ کو الگ سے ٹیوب ویل نہیں لگانا پڑ رہا ہے, آپ کو نل نہیں لگانا پڑ رہا ہے, آپ کو پمپ نہیں لگانا پڑ رہا ہے. آسمانی بارش سے یا ندی سے یا نالے سے وہ سیراب ہو جا رہی ہے, خود بخود اس کی سچائی ہو جا رہی ہے, زمین کی اپنی تری سے وہ چیز تیار ہو جا رہی ہے. اس پہ آپ کو 10% زکات دینا ہے. جتنی بھی آپ کے پاس وہ چیز پیدا ہو رہی ہے اس کا 10واں حصہ. اگر آپ کے پاس, میں مثال دے رہا ہوں, ابھی میں بتاؤں گا, 1 کنٹل اگر وہ چیز پیدا ہو رہی ہے تو 1 کنٹل پہ آپ کو 10 کلو دینا ہے. لیکن اگر آپ خود سینچائی کر رہے ہیں ٹیوب ویل کے ذریعے, مشین کے ذریعے, پمپ کے ذریعے, تو پھر اس کا ہاف آپ کو دینا ہے, یعنی 5% آپ کو زکات دینا ہے. آپ کو 100 روپے میں 5 روپیہ زکات دینا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غلے کا نصاب کیا ہے, کتنے غلے پر ہمیں کتنے اناج پہ زکات دینا ہے؟
اللہ کے نبی نے فرمایا لیس فیما خمسۃ اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم میں زکات نہیں ہے۔ ایک وسق کتنا ہوتا ہے؟ 60 سا کا، 60 سا کا ایک وسق ہوتا ہے، اور 5 وسق سے کم میں زکات نہیں ہے، اور ایک سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ تو اس کیلکولیشن کے حساب سے 5 وسق کا مطلب ہو گیا 7.5 کنٹل۔ اگر آپ کا دھان 7.5 کنٹل ہے، مکئی 7.5 کنٹل ہے، اور اسی طریقے سے جو بھی اناج آپ پیدا کر رہے ہیں اس پر اگر 7.5 کنٹل یا اس سے زیادہ وہ نکل رہا ہے، تو جس دن آپ کٹائی کرتے ہیں اس کی زکات آپ کو دینا ہے، چاہے آپ اسی کی شکل میں دیجئے جو اس کی مارکیٹ ویلو ہے، اس مارکیٹ ویلو کے حساب سے۔ اگر آپ آسمانی بارش سے کھیتی ہو رہی ہے تو 10% دینا ہے، اور ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے کر رہے ہیں تو 5% دینا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم نے سبزی نکالی ہے، آلو بویا ہے، ہم نے بیگن بویا ہے، ہم نے سبزی اپنے کھیتوں میں بوئی ہے، تو سبزی کی زکات دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس فی الخضراوات صدقہ، سبزی کی آپ کو کوئی زکات نہیں دینا ہے، لیکن ہاں اگر وہ سبزی آپ مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں، آپ اپنے یوز میں لے رہے ہیں، رشتہ داروں کو بانٹ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، سبزی پر زکات نہیں ہے، لیکن سبزی آپ بیچ دیتے ہیں تو پھر وہ مال تجارت ہے۔ جب آپ اس کو بیچیں گے تو اس سے جو قیمت آپ کو مل رہی ہے اس قیمت کو آپ اپنے کیش رقم میں جوڑیں گے۔ اگر وہ کیش رقم آپ کی 595 گرام چاندی سے اوپر کی بن رہی ہے تو اس کی زکات آپ کو، اگر آلو آپ اپنے کھیت میں بو رہے ہیں اور آلو آپ نے مان لیجیے بیچ دیا، 2 لاکھ کا آلو بک گیا یا 2 لاکھ کی آپ کی سبزی بک گئی، تو وہ 2 لاکھ روپیہ آپ کے کیپٹل میں جوڑا جائے گا اور اس کی زکات آپ کو نکالیں۔ ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے، مکان پہ زکات نہیں ہے، لیکن ہاں اگر کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے، کوئی ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہے، زمینوں کا کاروبار کر رہا ہے، 10 لاکھ کی زمین کٹیہار میں لے کے بیٹھا ہے، 10 لاکھ کی پورنیہ میں لے کے بیٹھا ہے، 10 لاکھ کی ارریہ میں لے کے بیٹھا ہے، تو اب یہ زمین اس کی مال تجارت مانی جائے گی۔ اور جس طریقے سے دکاندار اپنے مال کی زکات نکالتا ہے، ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والا جتنی زمینیں اس کے قبضے میں ہیں ان کی وہ زکات نکالے گا۔ کرنٹ ویلو، اگر ہم نے 10 لاکھ کی زمین خریدی تھی اور اس مقصد کے لیے خریدی تھی کہ زیادہ قیمت ہوگی تو بیچ دیں گے، انویسٹمنٹ کے پرپس سے خریدی تھی اور سال پورا ہو رہا ہے تو ہمیں زکات دینا ہے۔ ہاں اگر ہم نے زمین اس لیے خریدی تھی ہمارے بچوں کے کام آ جائے، یا ہمارا مقصد کلیئر نہیں، ہم نے زمین خرید کے چھوڑ دی، ہم اس میں دکان بھی بنا سکتے ہیں، مکان بھی بنا سکتے ہیں، بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، اگر مقصد کلیئر نہیں ہے تو زکات نہیں دینا۔ اگر مقصد کلیئر ہے کہ آپ نے بزنس پرپس سے زمین خریدی تھی تو زمین کو بھی زکات، زمین پر بھی زکات آپ کو دینا پڑے گا۔ اور ایک چیز اور نوٹ کر لیجیے، اگر آپ کے پاس زمین ہے، گھر ہے، تو گھر پہ تو زکات نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے گھر میں لوگوں کو کرائے پہ رکھتے ہیں، دکانیں کرائے پہ آپ نے دے کے رکھی ہے، ہوٹل کھول کے رکھا ہے، پیٹرول پمپ کھول کے رکھا ہے، تو اس سے جو رینٹل آ رہا ہے، جو کرایہ آ رہا ہے، اس کرائے پر آپ کو زکات دینا ہے۔ وہ کرایہ آپ کی کیپٹل میں جوڑا جائے گا اور اس کی زکات آپ کو نکالنی پڑے گی۔ اب اس کے علاوہ زکات کے متعلق کچھ باتیں اور آپ سمجھ لیجیے۔ زکات میں ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ زکات مسلمان پر فرض ہے اور اس کے اوپر فرض ہے جو اس مال کا مالک ہو۔ جب تک آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں آپ کو اس کی زکات نہیں دینا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک کنڈیشن علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ آزاد کو زکات دینا ہے، غلام کے اوپر زکات فرض ہے۔ تو زکات کی یہ ساری کنڈیشن اگر پوری ہو رہی ہے تو آپ کو زکات دینا ہے، اور اگر آپ زکات نہیں دیں گے تو میں نے حدیثیں بھی آپ کو پڑھ کے سنائی، قرآن کی آیت بھی پڑھ کے سنائی کہ دردناک عذاب ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب کوئی قوم اپنے مال کی زکات نہیں نکالتی ہے الا منع القطر من السماء، آسمان سے بارش ہونا بند ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیں ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ بہار میں سوکھا پڑ گیا، کسان نے آتم ہتیا کر لی، پیداوار نہیں ہوئی،
आम की फसल बर्बाद हो गई, धान की फसल बर्बाद हो गई। ये जो फसलें बर्बाद हो रही हैं, ये जो बारिश समय से नहीं हो रही है, या ज्यादा हो जा रही है, या बहुत कम हो रही है, इसका ताल्लुक इस चीज से है कि आज अपने माल की हम ज़कात सही तरीके से नहीं निकालते। मेरे भाइयों, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, हर चीज में जीएसटी दे रहे हैं, साल में इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, हम ज़कात क्यों दें? अगर ऐसी बात कोई कहता है, अपने ईमान की खैर मनाए हुए। ज़कात कोई टैक्स नहीं है, माफ करना। आप जीएसटी देते हैं, ये टैक्स है जो इंडियन गवर्नमेंट आपसे लेती है। ज़कात कोई टैक्स नहीं है, ज़कात इबादत है। ज़कात आपके माल में अल्लाह का हक है। ये माल धरा का धरा रह जाएगा मेरे प्यारे साथी। जिस दिन आप मरेंगे, ये सारा माल दूसरों के लिए छोड़ के जाएंगे। इस माल की मोहब्बत लेके सीने में कब्र में चले जाएंगे और मुनकर नकीर आएंगे, वहां आपका माल आपके काम नहीं आएगा मेरे साथी। आज जुमा का दिन था, जुमा की नमाज में आपने अगर किसी मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ी होगी, अगर इमाम साहब ने सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकून पढ़ी होगी, तो दूसरी रकात में ये आयत भी आपने सुनी होगी, वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह ने तुमको जो रोजी दी है उसमें से खर्च करो, इसके पहले कि मौत आ जाए। मौत आ जाए, फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, और इंसान ये कहे कि अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे, फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, मैं बहुत सदका खैरात करूंगा, मैं बहुत ज़कात निकालूंगा, मैं नेक बन जाऊंगा। मौत का टाइम जहां फिक्स है मेरे भाइयों, जब फिक्स है वही मौत। अभी बड़ी करंट न्यूज आपने सुनी होगी, जो सऊदी अरब में हादसा हुआ है और उम्रा करने वाले ज़ायरीन की जो बस टकरा गई है जाकर के डीजल के टैंकर से। कितना खतरनाक हादसा हुआ। एक ही फैमिली के 17 लोग हलाक हो गए। उसमें दादा भी है, उसमें पोता भी है, उसमें बहू भी है, उसमें ससुर भी है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आराम से बस में सो रहे थे। वो तो ये सोच के गए थे हम तो उम्रा करने जा रहे हैं, घर जाएंगे, लोगों को खजूर बांटेंगे, जमजम बांटेंगे, फोटो दिखाएंगे, अपने उम्रा की दास्तान सुनाएंगे, अपने सफर की दास्तान सुनाएंगे। आज वो खुद दास्तान बन गए। आज उनकी लाशों का आता पता नहीं है, जल के खाक हो गए मेरे प्यारे साथी। इसलिए मेरे भाइयों, ज़कात में चोरी न करो, अपने माल की ज़कात निकालो। और मुझे अफसोस होता है, कुछ लोग नमाज के तो पाबंद होते हैं, रमजान का रोजा पाबंदी से रखते हैं, लेकिन ज़कात के मामले में बड़े लापरवाह होते हैं। मसला नोट कर लो, इस्लाम के 5 पिलर्स में रोजे का नंबर 4थे नंबर पे है और ज़कात का नंबर 3रे नंबर पे है। ज़कात रोजे से भी ज्यादा अहम है, रोजा बाद में है, ज़कात पहले है। और आप कभी गौर कीजिएगा, कुरान में जहां जहां नमाज का बयान है, वहां पैरेलल साथ में अल्लाह ताला ने ज़कात का बयान। अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करते रहो। आप कुरान में कई मकामात पर देखिए कि नमाज के साथ अल्लाह ताला ने ज़कात का जिक्र किया है। और एक आखिरी बात कह के बात खत्म करूंगा, ज़कात देना जितना अहम है, ज़कात का अगर कोई हकदार नहीं है और ज़कात ले रहा है, उतना ही बड़ा वो गुनहगार है। अगर आप ज़कात के हकदार नहीं हैं और आप ज़कात वसूल रहे हैं, दुनिया में आपका मकान बन जाएगा, दुनिया में बैंक बैलेंस बन जाएगा, लेकिन आखिरत आपकी बिगड़ जाएगी मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो इंसान सवाल करे, लोगों के सामने हाथ फैलाए और वो उसका हकदार नहीं है, वो कयामत के दिन इस हाल में आएगा, लैसा फी वजही मुज़अतु लहमिन, उसके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, कंकाल की तरह उसका चेहरा होगा, उसका चेहरा मनहूस होगा, उसका चेहरा देख के लोग समझ जाएंगे ये ज़कात मांगा करता था, ये खैरात मांगा करता था। इसलिए मेरे भाइयों, खुददार बनो। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, उन्होंने नबी से कोई चीज मांगी, कोई सवाल किया, नबी ने दे दिया, फिर मांगी, फिर दे दिया, फिर मांगी। नबी ने कहा, ऐ हकीम बिन हिजाम, अगर ये माल की जरूरत है और तुम मांग रहे हो तो अल्लाह बरकत देगा, और अगर अपने नफ्स को जलील करके तुम ये माल मांग रहे हो, तुम मोहताज नहीं हो, जरूरतमंद हो, तुम माल मांग रहे हो, तो ये माल तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगा, वबाल बन जाएगा। हकीम बिन हिजाम ने
اس کے بعد کبھی زندگی میں اللہ کے نبی کے اوپر اللہ کے نبی سے دیکھیے یہ سوال بھائی صاحب نے پوچھا ہے جو میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ اسٹیج پر بیٹھے اور انہوں نے پوچھ لیا تو جواب دے دیتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ آج کل اشتہار پہ علماء کی تصویریں ڈالی جا رہی ہیں، کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے بہت لمبی چوڑی تفصیل نہ بتا کر کے میں صرف اتنا کہوں گا، اس کو اوائڈ کیجئے، اس سے بچیے۔ اس لیے کہ اگرچہ کیمرے کی تصویروں کا وہ مسئلہ نہیں ہے جو پینٹنگ والی تصویر کا ہے، اور جس تصویر کے بارے میں حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ اس کے بنانے والے کو عذاب دیا جائے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر کیمرے کی تصویروں سے بھی ہمیں ضرورت بھر ہی اس کا استعمال کرنا چاہیے، بلا ضرورت ہمیں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا جلسوں کے گیٹ پر اور اشتہارات پر، اور کئی جگہوں پر یہ اشتہارات مسجد میں بھی جاتے ہیں، مناسب نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے یہ چند، اگر کسی کے پاس زکوٰۃ سے متعلق کوئی سوال ہو، کوئی مسئلہ ہو، ابھی میں اسٹیج پر 5-10 منٹ بیٹھوں گا، آپ وہ مسئلہ پوچھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور میرے علم میں اس کا جواب رہا تو میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمیں اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمیٹی کی طرف سے 10 منٹ چندے کی درخواست کی۔ اب چندہ ہمارے مولانا اختر مصباحی صاحب